أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Now we'd like to start with our program, inshallah. Well, like everyone knows, Brother Amjad Hussain came with Brother Junaid Jamshed last time, and alhamdulillah he has been visiting the UK for the last few months now, and Brother Amjad Hussain and they are part of one charity, and they do a lot of work in many countries. Alhamdulillah, Brother Junaid and Brother Amjad Hussain must take part in these charity events and raise awareness for them. So if all the brothers first of all can come a bit closer together, inshallah, and inshallah fill in all the gaps. So Brother Amjad Hussain, inshallah, will talk some nasihat for us, inshallah, and he will talk about his life before and how he come to the deen, inshallah, and inshallah he will enlighten us with his beautiful voice. I'm sure many of you heard him last time, so I'd like to call inshallah Amjad Hussain to inshallah grace with some words and some nods, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت احسان، بڑا اللہ کا شکر کہ ہم نے آج عشاء کی نماز باجماعت ادا کی. یہ قدم جو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی طرف لے کر آئے، یہ خدا نخواستہ کہیں اور بھی جا سکتے تھے. اس کے لیے جتنا بھی اپنے مالک کا، اپنے رب کا شکریہ ہم ادا کر سکیں، ہمیں کرنا چاہیے اور دل سے. پچھلی دفعہ جب میں یہاں اس پیارے سے اللہ کے گھر میں آیا تھا برادر جنید جمشید کے ساتھ، تو اتنی محبت، اتنی چاہت آپ لوگوں سے ملی کہ کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جو یاد رہتے ہیں. اللہ کا کرم اور اللہ کے بندوں کی محبت کی وجہ سے. میں اس قابل نہیں جہاں پر میں بیٹھا ہوں. یقین کیجیے اللہ کے گھر میں دل سے بات کر رہا ہوں. اسی ملک میں نے اس دن بھی شاید یہ بتایا تھا کہ جب ہم گانے گاتے تھے تو یہاں پر آتے تھے اور آڈینس اس سے زیادہ ہوتے تھے، لیکن جو لذت، جو سکون ان جگہوں پہ ملتا ہے، جب میں کمپیریزن کرتا ہوں ان جگہوں سے جہاں پہلے ہم جاتے تھے، تو یقین کریں کہ لفظ نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. نماز بے حد ضروری ہے. ہماری جو مستقل عبادات ہیں اس میں نماز کو بہت بڑا ذریعہ اور نماز بہت بڑا حصہ ہے ہمارے دین کا. جو چند ستون ہیں، اللہ اکبر، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، جو چند باتیں بزرگوں سے سنی ہوئی ہیں وہ میں شیئر کروں گا. ایک دو باتیں. اس دنیا میں کوئی بندہ بھی ناکامی نہیں چاہتا،
نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی اور. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو. اس کو اس دنیا کی اور اس دنیا کی جہاں ہم نے اس کے بعد جانا ہے، جو مستقل جگہ ہے ہمارے لیے رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں جہانوں میں، دونوں دنیاؤں میں کامیاب کرے. اس کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہے اور اس کے پیارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف تھا کہ اللہ سے وہ بات کرتے تھے، کلیم اللہ. تو ایک دفعہ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ایک غریب آدمی کے گھر سے گزر ہوا آپ کا. تو اس آدمی نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور اللہ سے بات کریں گے تو اس نے کہا کہ موسیٰ میرے حالات بڑے خراب ہیں، بڑی تنگی ہے، تو جب آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو میرے لیے کچھ دعا کروائیے گا. خیر وقت کا نبی سے آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں. جب آپ گئے اللہ سے بات کی، گفتگو ہوئی تو آپ کو یاد آیا حالانکہ اللہ کو سارا پتہ تھا، ہر چیز کا اللہ کو پتہ تھا. تو جب آپ بات کر چکے تو اس دوران آپ کو یاد آیا کہ کہا اللہ تیرا ایک بندہ مجھے ملا تھا، وہ بڑا پریشان تھا، تو اللہ اس کے لیے کچھ کر دیجئے، اس کو کچھ عطا کر دیجئے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کتنا عطا کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا جب اللہ سے مانگنا ہے تو تھوڑا کیوں مانگا جائے، اللہ سے تو بہت زیادہ، جتنا بھی مانگے کم ہے، اور اللہ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں، بار بار مانگو. تو کہا اللہ بہت زیادہ دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ. خیر بات ہوئی، آپ واپس آئے، جانے لگے تو اس گھر کے آگے سے گزرے کچھ ایک آدھ دن کے بعد، تو وہاں نوک کیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ بندے کے حالات اللہ نے جب کہا ہے دینے کے لیے تو بڑے اچھے ہوئے ہوں گے. تو وہاں سے ایک بچہ نکلا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کو بلا دیجئے. انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب تھے، ان کا پرسوں انتقال ہو گیا. آپ بڑے سن کے تو آپ ایک دم حیرت میں سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا. اللہ کے پاس کہ یا اللہ جس بندے کے لیے میں نے آپ سے مانگا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ اللہ سے مانگیے گا میرے لیے، تو اس کا تو انتقال ہو گیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی یا اللہ. تو اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو زیادہ دیں یا کم. تو موسیٰ آپ نے کہا زیادہ، تو ہم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے، زیادہ تو میرے پاس ہی ہے، اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. یہ میں نے حضرت تقی عثمانی صاحب کی کتاب میں پڑھا، انہوں نے بھی اللہ والوں سے واقعہ سنا. تو اس دنیا میں دوستو ایک چھوٹے سے پیریڈ کے لیے تھوڑی سی ایک مقدار لے کر ہم زندگی کی یہاں پر آئے ہیں. تو مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ اپنی موت کو خوبصورت بنایا جائے. ہمیں بار بار، یہ میں کوئی نئی بات آپ سے نہیں کر رہا بلکہ ایک ریمائنڈرز ہیں، ہمیں روزانہ اپنے آپ کو دینا چاہیے. حدیث مبارکہ کا کم و بیش مفہوم ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری میں لگا رہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. یہ جو ہماری عبادات ہیں، عبادات صرف یہ نہیں ہے جو ہم مساجد میں آ کر یا ہم حج کے لیے جاتے ہیں، یہ ضروری ہیں، فرائض ہیں. بہت بڑا حصہ ہمارا معاملات پر ہے جس کی طرف ہم لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے. اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن انسانوں کے حقوق، اس کو حقوق العباد بھی ہم کہتے ہیں، وہ اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے. لہٰذا معاشرت، معاملات میں ہمیں ان چیزوں پر بڑی توجہ دینی چاہیے اور بار بار ہمیں اپنے آپ کو جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے
اس کو کرتے رہنا چاہیے، اور سوتے وقت سوچنا چاہیے کہ آج میں نے کیا کیا، کہیں مجھ سے کوئی زیادتی تو نہیں ہوگی، کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا، کسی کے لیے بدگمانی تو نہیں میرے دل میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس پریکٹس سے یہ جو ہماری ظاہری عبادات ہے، نماز ہے، اور دوسرے جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں، اس کا درجہ بڑھتا ہے جو ہم نے اللہ والوں سے سنا، اور اس میں تقویت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے۔ میرے دوستو، ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں اچھی کر دیجیے۔ کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، کرم کر ہم سب کے حال پر اے کریم، تیرا نام رحمان اور ہے رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم۔ خلق کے راندھے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر، ہاتھ پھیلائے ہوئے یا اللہ، یا یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم۔ خوار ہے بدکار ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، کرم کر ہمارے حال پر اے کریم، اے کریم۔ شکریہ۔ صرف اور صرف اسی میں نجات ہے، اللہ کا کرم اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، اس کے بغیر کتنا بڑا عمل کر لے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ پکڑ ہی نہ کرے تو اس کا بڑا احسان ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اس طریقے سے اس دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما جو طریقہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے، جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں کی فضا، وہاں کا ماحول، وہاں کی ہر چیز، میں تو خیر کہیں سے بھی الفاظ ڈھونڈوں تو میں اظہار نہیں کر سکتا، ایسی پیاری جگہ ہے، بس بندہ دیکھتا رہتا ہے۔ بہت عرصہ ہم گھومتے رہے، جب میں گاتا تو بڑی ایک سوڈو سی انٹلیکچوئل سی پرسنالٹی تھی، ہم ایسے کہتے تھے جی موسیقی جو ہے بڑی روح کی غذا ہے۔ میرا ایک نغمہ ہوتا تھا، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان، تو جس کی وجہ سے مجھے کافی لوگوں میں دنیا میں جانا پہچانا جانے لگا۔ تو بڑے فخر سے ہم لوگ کہتے تھے، عقل نہیں تھی، پتہ نہیں تھا زندگی کیا ہے، تو موسیقی کے بارے میں بڑے ایسے جھوٹے موٹے دلائل دیا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ روح کو تباہ کرتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کبھی سکون نہیں ملتا تھا جب ہم اس فیلڈ میں تھے، تو ایسی ایمٹینس تھی اندر، لیکن نام نہیں پتا تھا کہ ہے کیا، بس گایا پیسوں کے لیے اور سو گئے چلے گئے، کوئی خیال نہیں تھا، توفیق نہیں تھی نمازوں کی۔ لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، جب کسی کی دعا لگتی ہے، تو یہی اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اس سے توبہ کر لی۔ اب پتہ چلا کہ کیا چیز خالی تھی اندر، یہ صرف کیونکہ انسان بیسیکلی جو بات میں ہمیں پتہ چلا کہ روح اور مٹی کا امتزاج ہے، کمبینیشن ہے۔ جسم کی جو غذا ہے، کھانا پینا، وہ سارا مٹی سے، کپڑے، ہر چیز اللہ اس مٹی سے پیدا کرتے ہیں، اور جو روح کی غذا ہے وہ آسمانوں سے آتی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اس روح کو تبھی سکون ملتا ہے جب اس مالک کا، اس کریٹر کا، جس نے یہ روح ہمیں دی ہے، جس نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ تو چھوٹی سی بات، معمولی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، حالانکہ جب انسان کا جسم سے روح نکلتی ہے تو اچھا بھلا آدمی ایک دم اسی طرح لیٹا ہوتا ہے، لیکن مسنگ کیا چیز ہے؟ اس کی روح۔ تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے اللہ والوں نے بڑے گر بتائے، بڑے طریقے بتائے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ طریقہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے، طریقہ بھی ہے، اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ بڑی سست روی کا شکار ہیں، یقین کی کمی ہے۔ دیکھیں میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں گا نا، مجھے 10 پاؤنڈ ملیں گے تو میں بھی اٹھا لوں گا، اللہ مجھے معاف فرمائے، کیونکہ میرا یقین بن گیا کہ اس 10 پاؤنڈ سے مجھے کھانا مل جائے گا۔ یہ یقین نہیں ہے کہ میں اندر جا کے مسجد میں اللہ سے مانگوں۔ پرانے وقتوں میں صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، کہ ہر چیز کے لیے وہ اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے، نماز کا ٹائم نہیں تھا تو نفل پڑھنے لگ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کس کیفیت میں وہ ہے۔ تو جب وہ نفل پڑھ کے چلے گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو صاحب آئے تھے یہ اللہ سے کیا مانگنے کے لیے آئے تھے ابھی مسجد میں؟ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا اکثر کہ پتہ بھی ہوتا تھا تو کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ہم آج کل ایک دم منہ کھول دیتے ہیں کہ ایسے ایسے، کبھی بھی ویسے تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کہیں ضروری ہو تو مفہوم کہہ کے کم و بیش آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ ہوتا تھا، انہوں نے سنا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بولتے نہیں تھے کسی مسئلے پہ بھی کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور یہ آپ کے بعد بھی یہ معمول رہا، جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو پیش کیا جاتا یا ریفرنس کے لیے تو ایک دوسرے سے بات کرتے، پوچھتے
صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی یا اس کانٹیکسٹ میں یہ بات نہیں ہوئی، تو آج ہم ایک دم فوری طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں، ہم اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو آپ نے کہا اس کے گھر میں نمک نہیں تھا، یہ نمک اللہ سے مانگنے ہے۔ اب دیکھیے یہ معمولی سی بات ہے، اب اس کا یقین تھا، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے 10 روپے ملے، میرا یقین یہ ہے کہ مجھے اس سے 10 پاؤنڈ سے کھانا مل جائے گا، کوک مل جائے گا، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ میں مسجد میں آ کے اپنے اللہ سے مانگوں۔ بس یہی چیز ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اسی سے مانگو جو دیتا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے نہ مانگو، اور دیتا بھی وہی ہے۔ تو اس مسجد میں جو پورا دین الحمدللہ آج ہم بیٹھے ہیں، ہم تک پہنچا ہے، یہ اس مسجد کی برکات ہیں جو پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو لے کر جائے، اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کو بار بار لے کر جائے۔ یہ ایسی جگہ ہے۔ پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے، حرم ہے۔ یہ کلام مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کی معرف القرآن تفسیر بہت مشہور ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں گئے تو اس جگہ پر آپ نے یہ اشعار لکھے۔ پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے، حرم ہے۔ پھر نام خدا روضائے جنت میں قدم ہے۔ پھر شکر خدا سامنے محراب نبی ہے۔ پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے۔ پھر سر ہے میرا اور تیرا نقش قدم ہے۔ محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلی، محراب نبی ہے کہ کوئی طور تجلی، دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے۔ دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے۔ پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے۔ اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے۔ پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا، یہ ان کا کرم، ان کا کرم
کرم ہے. کیا خوبصورت حضرت نے مقطع کا ہے. دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین. دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین. عالم ہے تحیر کا، زباں ہے نہ قلم ہے. عالم ہے تحیر کا، زباں ہے نہ قلم ہے. پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے. پھر نام خدا روضائے جنت میں قدم ہے. شکریہ. محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، محمد کا غم جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں، یہ محبت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے کہ جہاں بھی رہے وہ، کس کی خواہش ہے کہ وہ مدینے میں نہ رہے. اللہ ہم سب کی موت مدینہ منورہ میں ہو. بڑے بڑے لوگ دعا کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کی اللہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے، لیکن ایک محبت والے نے یہ بھی بات کہی مسجد نبی کے بارے میں. جب وہ گئے مسجد نبی میں تو ان کو وہ واقعات وہ یاد آ گیا کہ جب کیا صورتحال ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں خود بیٹھتے ہوں گے. تو یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے چند اشعار سنائے تھے، میں پھر سنا رہا ہوں. یہ خوبصورت خیال ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے. مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن بیٹھے ہوں گے صحن میں دو جگ کے سردار کی باتیں، دین و دانش کی سوغاتیں. اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا. اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا سما کیسا پیارا ہوگا. ان جلووں کے یاد کا حصہ ہوں گے دل میں. حسن حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا. حسن حسین کا بچپن نانا کی گودی میں. عرض مدینہ بانگ بلال سے تیری فضا جب گونجتی ہوگی، اس کے سرور و سوز کی زد میں ہر کوئی بہہ بہہ جاتا ہوگا. مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا.
گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا. اللہ ہمیں بار بار اس مسجد کی زیارت کروائے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میں چند اشعار اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آخری آئٹم پیش کریں گے آپ لوگوں نے. جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگے اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین کریں کہ اس نظموں میں، ان گانوں میں اتنا وہ تکلیف دہ بات اب لگتی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے بھی، جو اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیں اللہ نے مائک بھی رکھا اور لوگ بھی دیے، اور اس سے بہتر لوگ دیے۔ ابھی میں پاکستان میں ایک دینی درسگاہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کا کرم، وہاں پہ علماء دین علم حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پہ تقریباً 3-4 ہزار طلبہ تھے۔ وہاں مجھے کہا گیا جی آپ یہاں وہ پاکستان کا گیت سنا دیجئے۔ جب میں نے سنایا تو وہاں کنسیپٹ تھوڑی ہوتا ہے تالیاں بجانا، جب ختم ہوتا تھا تو 3000 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کی جب صدائیں آتی تھیں تو آپ یقین کریں کہ ایسا ساؤنڈ لگتا تھا کہ جیسے کوئی اللہ کا خاص کرم ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ کمپیریزن کر رہا ہوں کہ لاکھوں کی تالیاں بجتی تھیں، اور یہ جو خوبصورت داد ملتی ہے نا، جیسے آپ لوگ اس وقت داد دے رہے ہیں، اس کی جو قدر ہے، اس کی جو قیمت ہے، وہ میرا دل جانتا ہے۔ یہ خاص اس اللہ کا کرم ہے۔ یہ اس دنیا میں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم مستقل نہیں آئے، ایک چھوٹا سا سپین ہے، اس کو گزارنا ہے، اپنی موت کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ہم نے جانا ہے اور وہاں رہنا ہے مستقل۔ ایک اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ چند اشعار میں اس کے سناؤں گا۔ یہ ایک نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑے بزرگ جنہوں نے یہ لکھا، اللہ والے، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا،
تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی ہو دنیا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے ہوئے لامکان، زمین کھا گئی نوجوان کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے جگہ جی لگانے کی ہو دنیا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی ہو دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ شکریہ۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے احکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا، اسی میں ہی اس دنیا کی اور اگلی دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس محفل کو دل تو نہیں کرتا ختم کرنے کو، اتنے پیار سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، چند اشعار بارگاہ رسالت میں سنا کر مہر القادری صاحب کے چند اشعار ہیں، اس کے بعد اس کو ختم کریں گے۔ پھر میں دعا کے لیے گزارش کروں گا مولانا صاحب سے۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ آج میں سن رہا تھا جنید بھائی کی یہ نئی ایک نظم تھی جو آ رہی تھی ٹی وی پہ، تو یقیناً احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، کاش ہمیں اس نسبت کا احساس ہو جائے۔ سلام اس پر، سلام اس پر، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں
سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر جو امت کے لیے سب دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر جو پھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو پھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کی اور انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بہت بہت شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیہ کا اور یہاں کے پیارے پیارے لوگوں کا۔ آپ لوگوں نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام متعلقین کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔